میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ. آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. پھر آواز آئی یا رسول اللہ. دیکھا تو ایک ہرنی گلے میں رسی چارپائی سے بندھی ہوئی وہ آپ کو پکار رہی تھی. آپ قریب آئے. کیا ہے؟ کہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، مطلب ذبح کی جاؤں گی، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. تو آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے جیسے انسانوں کو ڈالے گا. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گیا. اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں غائب ہو گیا. دیر گزر گئی تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر رہی تھی اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. اللہ اکبر. اسے خبر ہے میں کیوں حاضر ہوں. آپ نے اس کو رسی سے باندھ دیا اور پھر بیٹھ گئے. دیر گزری وہ صحابی ہے جنہوں نے پکڑا تھا شکار کے لیے، وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ آپ کیسے؟ کہا بھائی میرا ایک کام ہے چھوٹا سا. کہا کیا؟ کہ یہ ہرنی میں ہدیہ مانگتا ہوں آپ سے. کہا یا رسول اللہ ہم تو جان قربان کرنے کے پیچھے پھر رہے ہیں، آپ ہرنی کہتے ہیں. کہ بس یہ دے دو لے لو. تو آپ نے اس کی رسی گردن سے نکالی. کہ الحق باہلک، جو اپنے بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. میرے بچوں ایک ہرنی جتنی سچائی سیکھ لو. ایک ہرنی کے شکار کے لیے جنگل میں گیا اور اس کو پکڑ کر لا رہا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیارے آقا کے قریب سے جب گزرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اللہ عز و جل نے اس ہرنی کو قوت گویائی عطا کر دی. وہ ہرنی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے ہیں، آپ ذرا شکاری سے فرما دیجئے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی. نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا تھا. جانور بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی فریاد کیا کرتے، اور اللہ نے نبی پاک کو وہ فہم، وہ عقل، وہ کمالات عطا کیے کہ جانوروں کی بولیاں بھی میرے آقا سمجھا کرتے تھے، جانا کرتے تھے، اور جانور بھی اپنی فریاد کیا کرتے تھے. بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم واپس نہ آئی تو واٹ از دا گارنٹی، کیا ضمانت ہے. حدیث کا میں مضمون عرض کر رہا ہوں. تو ہرنی عرض کرتی ہے کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر لعنت فرماتا ہے کہ جس کے پاس آپ کا ذکر پاک ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا نہ مانگے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے فرمایا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی. وہ ہرنی چلی گئی. وہ ہرنی تھوڑی دیر بعد پھر واپس آتی ہے بچوں کو دودھ پلا کر، اور گویا اپنے آپ کو آ کر شکاری کے پاس سرنڈر کر دیتی ہے. اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں پھر آپ کے سامنے ایک قصے کی وضاحت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر سنا ہے کہ ڈی گروپ اور بی گروپ کے مولوی اکثر و بیشتر اس طرح کے قصے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس قصے کی سند
صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کیا وہ قصہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے یا جھوٹ ہے۔ ہم اس بارے میں مختصر طور پر جانچ پڑتال کر کے دیکھیں گے کہ کیا یہ قصہ صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے علمی صلاحیت کے مطابق کسی بھی بات کو سنے تو اس کی بات کی تحقیق کر لے، جانچ پڑتال کر لے۔ اگر وہ عالم نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو کسی محقق سے، کسی تحقیق کرنے والے عالم سے وہ سوال کرے، پوچھے اس کی سند کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو۔ یہ عام حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ دیا ہے، لہذا ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے، جانچ پڑتال کرے۔ اور آج بہت زیادہ ضرورت ہے تحقیق کرنے کی، کیونکہ اکثر و بیشتر مولوی حضرات جو ہیں جھوٹے قصے کہانیاں لوگوں کے اندر بلا وجاہت کیے، بلا دلیل دیے ہوئے لوگوں میں بیان کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے۔ اسی میں طارق جمیل صاحب ہیں، یہ تو بہت ہی فیمس ہیں، اور اکثر و بیشتر اپنے بیانات کے اندر جھوٹے قصے کہانیاں صحابہ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا تو یہ اس آیت کی روح سے تحقیق کرتے پہلے، اس کے بعد لوگوں میں بیان کرتے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے واقعات ان کے بیان کردہ کو ہم نے آپ کے سامنے تحقیق کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سوال کریں، سوال کریں گے تو صحیح بات کی جڑ تک پہنچیں گے۔ اگر جھوٹ ہے تو اس کی جڑ تک پہنچیں گے، صحیح ہے تو صحیح کی جڑ تک پہنچیں گے۔ الاسناد من الدین، سند جو ہے دین میں سے ہے۔ اگر سند نہ ہوتی تو اس طرح سے لوگ جو چاہے، جس کے جو من میں آتا وہ اس طرح سے بولتا رہتا، بیان کرتا رہتا۔ لیکن دین جو ہے، یہ سند جو ہے دین میں سے ہے، سند سے ہی پتا چلتا ہے کہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس تعلق سے کہ یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ اکثر و بیشتر تاریخی روایتوں میں، سیرت کی کتابوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے جو کتابیں ہیں اس کے اندر، اور بھی دلائل نبوہ للبہقی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 34 اور 35، اسی طرح سے دلائل ابی نعیم اصبہانی کی 273 میں، اور بھی کتب کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے یہ واقعہ، مگر ان میں سے کوئی بھی سند صحیح نہیں ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلی بات کہ اس کی جو سندیں ہیں، ان سندوں کے اندر ایک راوی یعلا بن ابراہیم اور ان کے شیخ حسم بن حماد، یہ دونوں راوی جو ہیں مجہول حال ہیں، ان کی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس بنا پر یہ سند جو ہے باطل ہے، اور جو متن ہے یہ منکر ہے۔ جیسا کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ھذا الحدیث باطل موضوع فی، کہتے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے، من گھڑت ہے، اور ہرنی سے بات کرنے کا واقعہ کہ کوئی قوی یا ضعیف سند موجود نہیں ہے۔ دیکھیے لسان المیزان کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 354،
جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 538، اسی طرح سے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 311، میزان الاعتدال کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 456 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے مختصر طور پر آپ کے سامنے اس قصے کی وضاحت کی کہ یہ قصہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، باطل ہے، جیسا کہ طارق جمیل صاحب نے بیان کیا ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ طارق جمیل صاحب نے یہ جھوٹا قصہ بیان کیا ہے تو ان کے جو مقلدین ہیں، جو آنکھ بند کر کے ان کی تقلید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے مولوی ہیں، آپ ان کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اس طرح سے کمنٹ کرتے ہیں کمنٹ باکس میں۔ میرے پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ مولوی ہیں، انسان ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے، اور انسان سے غلطی ہونی ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے کہ پہلے تحقیق ہو، بعد میں اس تعلق سے بیان کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرنا جان بوجھ کر کے ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات ایسی کوئی منسوخ کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرنا ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے مولوی حضرات کی یہ حالت ہے کہ جھوٹے قصے کہانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایمان والے کو تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اصلاح ہونی چاہیے، اور غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ اگر اس کی غلطی کا پتہ چل جائے تو اس کی اصلاح کے لیے، اگر اس نے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اگر اس نے غلطی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے حدیث بیان کی ہے، تو سوشل میڈیا پر ہی اس کی اصلاح کی جائے گی۔ یہ کوئی اس کی غیبت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی اصلاح ہے۔ اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ اپنی بات سے رجوع کرے۔ آج اکثر و بیشتر مولوی ہیں جو ان کے سامنے علت بیان کر دی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے کہ آپ نے ضعیف روایت بیان کی ہے، آپ نے یہ جھوٹا قصہ بیان کیا ہے، آپ اپنی اس بات سے سوشل میڈیا پر رجوع کر لیں، لیکن ان کے اندر یہ غیرت پیدا نہیں ہوتی، ان کے اندر یہ ضرورت پیدا نہیں ہوتی کہ وہ سوشل میڈیا پر یہ کہہ دیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے غلط بیان کر دی ہے، وہ قصہ صحیح نہیں ہے، وہ جھوٹ قصہ ہے۔ اتنی ضرورت نہیں ہوتی انہیں بیان کرنے کے لیے، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کی اصلاح کریں۔ اگر انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ بولا ہے، جھوٹا قصہ بیان کیا ہے، اس طرح سے ضعیف روایتیں اگر بیان کی ہیں، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی غیبت کی بات نہیں ہے، بلکہ اصلاح کی بات ہے، اور ایسے لوگوں کو اصلاح کرنی چاہیے اور مولوی حضرات سے سوال کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔